گلہ بانی سے مراد بھیڑ بکریاں مویشی چرانے کا کام ہے۔ اس کام کو کرنے والے کو گلہ بان کہا جاتا ہے، جو مویشیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ گلہ بانی دنیا کے قدیم پیشوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لوگوں کے لیے خوراک اور روزگار کی ضرورت ہے۔ ایسے میں گلہ بانی ایک اہم معاشی ذریعہ ہے، جس سے نہ صرف خوراک کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے بلکہ لوگوں کو روزگار بھی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ مویشیوں کی افزائش سے لوگوں کو اعلیٰ معیار کے پروٹین کی فراہمی اور متوازن غذا مل سکتی ہے۔ یہ روزگار کا بہترین ذریعہ ہے۔ مویشی پالنا انسانوں کے لیے بہت سود مند ہے۔ اس کے ذریعے وہ دودھ حاصل کرتے ہیں، جس سے ایک پوری صنعت وابستہ ہے۔ انسان ایسے جانور جو مزدوری میں مدد کرتے ہیں، جیسے بیل، اونٹ وغیرہ، ان سے زرعی کام میں مدد لے سکتے ہیں۔ انسان نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید طریقے اپنائے ہیں۔ گلہ بانی بھی روایتی طریقوں سے ہٹ کر جدت کی جانب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے گلہ بان زیادہ دودھ، گوشت اور جانوروں کی بہترین نسل کی افزائش کر رہے ہیں۔ روایتی طریقے کے مویشی پالنے والے اپنا سارا وقت ریوڑ کے ساتھ گزارتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زراعت کے دوسرے شعبوں میں سرمایہ کاری نہیں کر سکتے۔ جدید فارمنگ کسان کو مواقع فراہم کرتی ہے کہ وہ دوسرے امور بھی سر انجام دے سکیں۔ دیسی طریقوں سے جدید مویشی فارمنگ کی طرف آنے کے لیے کثیر سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باز محمد جنیجو جدید گلہ بانی کے ساتھ روایتی طریقوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جو جانوروں کی فارمنگ ہے، جس میں بھینس، گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ ہوئے، گدھے ہوئے، ان کا بڑا اکانومی میں بڑا اہم رول ہے۔ خاص طرح یہ جو رورل اکانومی ہے، اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے، کیونکہ ڈیری فارمنگ بڑی ترقی کر گئی ہے۔ جدید طریقوں میں خرچہ ہوتا ہے۔ جدید فارمنگ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو ماڈرن شیڈ ہو، ماڈرن ٹیکنالوجی ہو، ملکنگ مشینیں ہو، چارہ کاٹنے کے لیے مشینیں ہو، چارہ اپنے سائلیج بنانے کے لیے مشینیں ہوں، اور جتنے کام ہیں ان کے لیے آپ کو مشینری چاہیے، آپ کو اچھی بلڈنگ چاہیے، آپ کو اور طور طریقے بڑے اچھے چاہیے۔ زیادہ لوگ جانوروں کے فارمنگ میں آئے، کیونکہ ہمارے پاس دودھ کی، گوشت کی اور جتنے کرافٹ ہیں جانوروں کے، یہ کرافٹ اس لیے کہتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں ترقی ہو رہی ہے ہمارے لائف اسٹاک فارمنگ میں، اس لیے کہ ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی جتنے باہر کے لوگ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، اس میں لائف اسٹاک فارمنگ کو وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اپنی پراپرٹی کہتے ہیں، یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ ہماری پراپرٹی جو ہے مہینے میں اتنا گوشت پیدا کرے گی، یہ ہماری پراپرٹی ہے مہینے میں اتنا وول پیدا کرے گی۔ اس میں آپ ماڈرن اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بہت سی بیماریاں اور کیڑے مویشیوں کی صنعت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ان سے آگاہی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ کم ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ سنگین بیماریاں پائی جاتی ہیں، لیکن ویکسینیشن اور ٹیسٹنگ کے ذریعے کافی کامیابی سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ مویشیوں کی زیادہ تر ویکسین انجیکشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ سرکاری سطح پر اس بات کا انتظام کیا جاتا ہے کہ مویشیوں کی تیزی سے پھیلنے والی بیماریوں کا بروقت تدارک کیا جائے۔ لائف اسٹاک پاکستان میں زراعت کے صف اول کے شعبوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں گلہ بانوں کو کئی اہم چیلنجز درپیش ہیں جو پیداوار اور منافع میں رکاوٹ ہیں۔ ان میں ناقص افزائش نسل، مناسب ویٹرنری کی خدمات کی عدم موجودگی، ایک منظم مارکیٹنگ سسٹم کی کمی، مناسب مالیاتی خدمات تک رسائی کا فقدان، ایک بنیادی ڈھانچے کی کمی، مثلاً کولڈ اسٹوریج کا سامان وغیرہ بڑے مسائل میں شامل ہیں۔ باز محمد جنیجو مویشیوں کی اچھی نسل کی افزائش پر زور دیتے ہیں تاکہ گلہ بانوں کو زیادہ منافع حاصل ہو۔ ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کے پاس نسلیں بالکل گوشت کے لیے الگ ہیں، دودھ کے لیے الگ ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے بھینس ہے، بھینس بڑا اچھا جانور ہے،
جس میں فیٹ پرسنٹیج جو ہوتا ہے نا دودھ میں، گائے کے دودھ میں 3.5-4% تک فیٹ ہوتا ہے، جو بڑا اچھا ہے، جس سے انرجی ملتی ہے. اگر ہم دودھ پیئیں تو اس سے انرجی فیٹ سے اور کاربوہائیڈریٹ مل کے وہ انرجی دیتے ہیں. بھینس کو تقریباً آدمی دودھ کے لیے رکھتا ہے کیونکہ اس کا دودھ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس میں فیٹ پرسنٹیج، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین بڑا اچھا ہوتا ہے. پھر گائے ہے، گائے میں جو ملیری گائے ہے، ریڈ سندھی گائے ہے، وہ دودھ کے لیے بڑی اچھی ہے. اور دوسرے جو گائے کی قسم ہے جیسے تھرپاکر گائے ہے، تھر کے ڈیزرٹ علاقے میں ہے، اور سانکلیج گائے ہے، وہ گوشت کے لیے بڑی اچھی ہے. گوشت کے لیے وہ جانور اچھا ہوتا ہے جس کا گروتھ ریٹ بڑا اچھا ہو، جلدی اپنا گروتھ ریٹ بڑھائے، اور جو تھوڑے چارے پہ بھی گروتھ ریٹ بڑھائے. جیسے ہر میں پانی کا بھی شارٹیج ہے، گھاس کا چارے کا بھی تقریباً شارٹیج رہتا ہے. ان کا بارشوں کے طرف سارا گزارا ہوتا ہے، پانی کا بھی اور چارے کا بھی. اس کے بعد بارش پڑتی ہے تو اس میں پھر چارے بڑے اچھے اگ آ جاتے ہیں تھر میں. تو یہ ان کے پاس جو تھر پار کنٹل ہے وہ بڑا اچھا جانور ہے. ساری دنیا میں اگر آپ جانوروں کی کمپٹیشن کرائیں گے تو تھر پار کر کیٹل گروتھ ریٹ کے لحاظ سے، بار برداری کے لحاظ سے ان کے میل بلت جو ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. ان کا گروتھ ریٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. اور ان کا جو میل جانور ہے اگر اس کو اچھے نمونے پالیں وہ جلدی جوان ہوگا، اور جلد ان کو فیٹنگ، ان کو مطالعہ کر کے فیٹنگ راشن پہ رکھ کے ان کو مطالعہ کر کے گوشت کے لیے آپ ان کو پال سکتے ہیں. ایک اچھے گلابان کو جاننا چاہیے کہ مویشی کی نشو و نما کے لیے سب کچھ شروع سے ہی درست ہونا چاہیے. اچھی خوراک کی فراہمی، حفظان صحت، رہائش اور بہترین غذائیت ایک دودھ والی گائے کو کامیابی سے پالنے کی اجزاء میں شامل ہیں. اچھی طرح سے پرورش سے بچھڑے اور ڈیری فارمرز دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس سے گوشت لذیذ، انتہائی ہضم ہونے والا ہوتا ہے، اور اس میں خاص اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر بچھڑے کی صحت اور مزاحمت میں معاون ہوتے ہیں. تصر یہ کہ فارمنگ میں 2 قسم کے جانوروں کی پرورش اور انتظام شامل ہیں. ایک گروہ خوراک کی ضروریات جیسے دودھ کے لیے، اور دوسرا مزدوری کے مقاصد جیسے ہل چلانے، آب پاشی وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مویشی پالنے سے کسان کی مجموعی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے. مویشیوں کے فضلے کی مٹی کو بایو گیس کی پیداوار میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مویشیوں کی پرورش پاکستان میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے لیے روزگار کا ذریعہ ہے. مویشیوں کی پرورش سے کم لاگت میں بہتر منافع حاصل کیا جا سکتا ہے.